اٹھنا بیٹھنا گزرنا دیکھنا بات کرنا سب معجزہ ہی معجزہ، ہر چیز۔ اب کہیں سے گزر گئے تو اس جگہ میں خوشبو آ گئی۔ ایک صحابی کی دوسرے ملاقات ہوئی، کہا گلی میں خوشبو ہے، کہا تو وہی گزرے ہوں گے۔ وہی گزرے، کیا خوشبو ہے، کہا گزرے ہوں گے یہاں سے۔ کہیں سے گزر جائیں، کہیں محبت سے دیکھ لیں، ہر چیز میں اثر اور معجزہ۔ کوئی بات کہہ دیں، جو زبان سے نکل جائے وہی ہو جائے، جو زبان سے نکل۔ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اپنا تو جو کچھ ہے ادھر سے کرم ہوتے ہیں، شاید وہ خوش ہو جائیں، کوئی الفاظ ہمارے حق میں اچھے کہہ دیں، جان چھوٹ کے آئے۔ ہاں حیات النبی ہے نا، مولویوں کو آپ چھوڑو، ان کا رستہ اور ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کو کتاب میں کچھ نظر نہیں آیا، بس لفظ ہی نظر آئے، لیکن ذکر اذکار کرنے میں وہ خود نظر آئے۔ تو جب خود نظر آئے تو کچھ اور بھی ساتھ نظر آیا، جو کچھ نظر آیا تو سوال جواب ختم ہو گیا، یقین کتابوں پڑھنے کی ضرورت ختم ہو گئی کہ حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے۔ کتابوں میں حقیقت نظر تو نہیں آتی، کتابوں میں نقشہ بتایا جاتا ہے، کتابوں میں آقا کا نام آتا ہے، نقش محمد ہے، لیکن محمد علیہ السلام آپ دیکھتے اللہ، یہ نقش الفاظ ہیں، لیکن اللہ کا مسئلہ فیض کے معاملے میں کیسا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی غوث بنا، کوئی قطب بنا، کوئی نبی بنا، کوئی ولی بنا، کوئی سلطان انبیاء بنا، اللہ کے فیض سے۔ تو یہ الفاظ، یہ چیزیں کچھ اور ہیں، اس میں سوال جواب الجھن میں رہتا ہے۔ فیض جب شروع ہو جائے تو الجھن سے نکل جاتا ہے، الجھن، لیکن فیض تبھی ملے گا جب کسی سے محبت کا رابطہ صحیح ہوگا۔ ہاں اس لیے ادھر کچھ ایسا بتایا جاتا ہے کہ آقا نے ایسے کہا۔ ایک آدمی باپ کی تعریف کرتا ہے لیکن باپ کی بات نہیں مانتا ہے تو بڑی مشکل ہے اس کے لیے۔ ہمیں سنتے سناتے ہیں تو پھر ہم کو ان سے لگاؤ کا معاملہ کرنا چاہیے، جتنی بات مانیں گے، حکم مانیں گے، اتنا لگاؤ ہوگا، پھر اتنا کچھ ادھر سے کچھ کرم کا بھی اظہار ہوگا۔ ہم ایسے بیٹھے بٹھائے میمنوں منحوسوں کی طرح، ہمارا الو سیدھا ہو جائے، ہمیں بنک سے نہ نکالیں، ہماری بیماری بیٹھے ہوئے، اب مرنے والا منحوس میری طرح بیٹھا ہے کونے میں، ظالم کا بچہ، نمازی بنا، اتنا شکر نہیں ہوا، ٹی ویاں چھٹی ہیں، خود چھٹی ہیں، خدا کی محبت کا، نبی کی محبت کچھ اثر ہے، پھر اب منحوس ادھر ادھر بھاگتا ہے، بس چکر لگانے آ جاتا ہے۔ تو یہ نعمت کی قدر نہیں کی، پھر نکل جائے گی، پھر ٹیموں پہ بیٹھ جائے گا، نمازوں میں پھر جان نکل جائے گی۔ ہاں یہ نعمت ایمان بہت بڑی نعمت ہے، یہ دوسری دولت ہے تو کافروں کے پاس بھی ہے، دشمنوں کے پاس ہے، یہودی کے پاس ہے، یہ دولت تو عام ہے، پیسہ آ جاتا ہے، لیکن ایمان قسمت والے کے پاس آتا ہے، اور ایمان قربانی کے بعد آتا ہے۔ ہاں تو لگے ہوئے پیسے کے پیچھے، اور جو خدا کی محبت کا، دنیا اس کو کمانے نہیں پڑتی، دنیا اس کے پیشاب میں آ جاتی ہے، جہاں تھوکے دنیا، دیکھا نہیں بزرگوں کی باتیں، پیشاب کی وٹوانی پھینکی سونا ہو گیا، کلولہ پھونکی تو ڈیلا سونا ہو گیا۔ یہاں سائنس ٹیکنالوجی کام کرتی ہے، سب ختم، ان کو بولے ڈیلے کے سونا بناؤ، سائنسدانوں کے پاس جاؤ، سارے پھوتیوں کو اکٹھا کرو، کیا غلام آ کر ڈیلے کو سونا بناتا ہے، بس ایسے کہتے، ایک ڈیلے ایک غلام آ کر جو منہ سے نکالتا وہ ہو جاتا ہے، بغیر دعا کے، ایک دعا مانگنے کے نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ایسے واقعات ہیں، حدیثیں بھی ہیں، پہلے سنائی ہیں۔
تو پھر تم کو کیا موت پڑی ہے، تم ادھر ادھر مرتے ہو، آقا کے پیچھے نہیں مرتے، جیسے تم کو کیا ملے گا؟ اگر عزت چاہیے تو عزت خدا رسول سے ملتی ہے، وہ عزت تم کو مل گئی، اس کی گارنٹی جان نہیں سکتی، یہ اس طرح سے جا سکتی ہیں، اگر نہیں بھی گئی موت کے وقت ختم ہو گئی، وہاں تم سے نہیں دیکھا جائے گا تم رانا تھے، جنرل تھے، کرنل تھے، بادشاہ تھے، وزیر تھے، کو جانتے تھے، اب جانو گے، آئی شامت دیکھا تو اللہ کی آمد کو اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم، کون ملکیت ملک کا مالک اس وقت بات کر رہے، سناٹا چھا جائے گا، پھر خدا کہے گا للہ الواحد القہار، اسی اللہ کے لیے جو سب کو قبضے اور قہر میں رکھتا، اب بات نہیں کرتے ہو، زبان کہاں گئی ہے، ہم یوں تم یہ وہ، آقا جی کی عمر کہیں سے گزرتا ہے، شیطان دوسری جگہ گلی سے جاتا ہے، ایک عورت کو خبر ہے کہ عمر نے بلایا، اس کا حمل گر گیا، روب اتنا تھا اور کپڑے میں پیوند، ادھر دو داغ خدا کے خوف کے رونے سے نشان پڑے ہوئے تھے، یہ بھی بادشاہ تھے، لیڈر تھے، ملک تھے، اقتدار والے تھے، اتنا اقتدار تھا جس کا اقتدار آقا نے قائم کیا، صبح کی نماز میں خود پڑھاتے تھے، ان بادشاہوں کو نماز پڑھانی چاہیے، ان بادشاہوں کو خطبہ دینا چاہیے، یہ ایسے آتے ہیں، یہ اسلام کا ایسے ہوتے ہیں، صبح کی نماز میں آپ کو کون چھو سکتا تھا، آپ نے شہادت مانگی تھی تو سبب بننا تھا لمبا قصہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دینا، تو پھر وہ سبب بن گیا، وہ ہندو مجوسی کے پاس گئے کوئی چکی کے لیے، کوئی جیسے کچھ تنازع ہو گیا، اس نے اشارہ کیا حضرت عمر کو، شہادت کی دعا قبول ہو گئی نا، اس نے کہا میں چکی بناؤں گا اے عمر آپ کے لیے جو قیامت تک چلے گی، لا حول ولا، اور حضرت عمر کو محبت تھی کہ خدا کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اور اس کے نبی بھی بھرا ہوا تھا کہ آقا سے دور بھی نہ ہوں، شہادت بھی مل جائے، اور یہ دعا کی تھی حضرت عمر نے اللہ سے، شہادتم فی سبیلک، تیرے راستے میں میں شہید ہو جاؤں، تیرے نام پہ قربانی ہو، والموت فی بلد رسولک، اور وفات میری سے آقا کے پاس ہی ہو، باہر نہ ہو، ادھر شہادت بھی ہو اور روح بھی ان کے پاس، تو دعا نے پھر سبب بنانا تھا نا، تو یہ مجوسی ورنہ کون آپ کے قریب ہو سکتا تھا، تو مجھ سے جیسے کچھ اختلاف ہوا، اس نے ایسی بات کہی، جب صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو اپنے چادروں میں لپیٹ کے اپنے کو کیسے خفیہ طور سے ان کے پیچھے نماز نہیں تھی حضرت عمر کی، جب آپ نے قرات شروع کی سب نماز میں لگ گئے، اس نے خنجر نکالا، ادھر سے پیچھے سے مارا، غم عاشقی تیرا شکریہ، غم عاشقی تیرا شکریہ، جان ساران احد بدر پر درود، سبحان اللہ، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ہماری تمہاری طرح منافقوں کی طرح نہیں پڑھا تھا، سچا کلمہ پڑھا تھا، آپ نماز میں گرے اٹھا کے آپ کو جلدی جلدی لے گئے گھر میں کہ بچتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، آپ کو ہوش آئی، دیکھا خدا کی عظمت دل میں، کہا حل صلی المسلمون، تم کس طرف لگے ہو، میں تو نماز میں گر گیا نہیں پوری کر سکا، وہ نماز پوری کی ہے، ادھر آ گئے ادھر جاؤ، یہ تھے بادشاہ، یہ تھے اقتدار والے، یہ تھے اللہ والے، دیکھا کہا کس طرف آئے ادھر جاؤ، پہلے حل صلی المسلمون دیکھو وہ نماز پوری کی ہے نہیں کی ہے، پھر دیکھو جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، غم عاشقی تیرا شکریہ، غم عاشقی تیرا شکریہ۔